وہ محمد کی ذات وہ ایسی بابرکت ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ نہیں پوچھا بتا تجھے کیا چاہیے، لیکن جب نبی کو بنانے کی باری آئی تو پوچھا گیا اے میرے سونے محبوبہ 10 کہو جہا تینوں بناواں، سونے 10 کہو جہا بناواں؟ تو عرض کی اے رب العالمین ایسا بنا مولا میری جان دو جہانہ دی جان ہوئے، پویں میں بولا پویں تو بولے ساڈی دونوں دی ایک زبان ہوئے۔ ایسی ہستی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کے ساتھ وعدہ بھی کیا، کہا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی سے نہ مانگو، نبی کے پاس کیا ہے، وہ تو قبر کے اندر چلے گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کا منہ توڑ جواب قرآن کے اندر دے دیا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا اے کملی والا تو راضی ہو جائے گا۔ کہیں گے جو آپ کے در پر آئے گا، جو تمنا لے کر آئے گا، جولی اٹھانا اس بندے کا کام ہے، اس جولی کو بھرنا میں خدا کا کام ہے۔ یہ وہ در مصطفیٰ ہے، یہ وہ در ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو یہ بھی کہا کرو ابھی دوزخ نہیں لگی کہ لگ گئی ہے، ابھی تو میدان معاشر لگنے والا ہے نا، جنتی جنت میں جائیں گے دوزخی، یہ تو نبی پاک نے بتایا کہ جنتی جنت میں جائیں گے دوزخی دوزخی میں جائیں گے۔ جو لوگ نبی پاک علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان سے یہ کہا کرو تو پھر انکار کر دو کہ نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی جنت میں جائے گا، نہ دوزخ میں جائے گا، اس بات کا بھی انکار کرو، کیونکہ یہ بھی میرے نبی نے علم غیب کے اندر بات ہے، میرے نبی نے بتایا ہے۔ ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، ابھی تو جنت لگی نہیں ہے، ابھی دوزخ لگی نہیں ہے، ان سے کہہ دو اب اس بات کا بھی انکار کر دو کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، اس بات کا بھی انکار کر دو میدان معاشر بھی نہیں لگے گا، اس بات کا بھی انکار کر دو قبر کے اندر حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ قبر کے حال کون جانتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ میں نے اپنے باپ کو دفن کیا، میں نے اپنے بھائی کو دفن کیا، میں نے اپنے رشتہ دار فلاں کو دفن کیا اور میں نے دیکھا اس کے ساتھ قبر میں یہ معاملہ ہوا۔ سائنس نے، لوگوں نے یہ یہاں تک کوشش کی، قبر کے اندر کیمرے لگا دیے، ٹیپ ریکارڈ قبروں کے اندر لگا دیا کہ ہم دیکھیں گے قبروں میں کیا ہونے والا ہے، لیکن جب منکر نکیر آتے تھے تو قبریں پھٹ رہی تھیں، ان کے جو بھی وہاں پر انہوں نے آلات لگائے ہوئے تھے، مائکروفون لگائے ہوئے تھے یا ٹیپ ریکارڈنگ یا کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، وہ پھٹ گئے، قبریں پھٹ گئی، ان پر عذاب آ گیا۔ یہ اللہ کے کام میں کوئی بندہ دخل نہیں دے سکتا، لیکن دیکھیں کوئی بندہ ثابت آج تک نہیں کر سکا، لیکن میرے نبی کا مقام دیکھیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ عذاب قبر بھی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی، منافق گناہگار کی قبر ایسے ہوگی جیسے انسان کی انگلیوں کے اندر اس طرح انگلیاں ہیں، پسلیاں انسان کی ہڈیاں اس طرح ایک دوسری ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو کسی نے حال تو نہیں دیکھا، لوگ آج نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، پھر انہیں یہ بھی چاہیے ان باتوں کا بھی انکار کریں، یہ بھی انکار کریں خدا کس نے دیکھا ہے؟ کوئی بندہ ہے جو کہے میں نے خدا دیکھا؟ تو یہ بھی تو علم غیب کی بات ہے نا، میرے نبی نے بتایا وہ خدا ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی پاک نے بتایا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ نبی پاک نے کہا میں معراج کی رات آسمان پہ گیا، میں اللہ کے ساتھ ملاقات کر کے آیا، لوگ اس بات پہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ یار ایک غیر مسلم ہو کر، یہودی ہو کر نبی پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سنیے مکہ شریف کے اندر یہ بڑی سننے والی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ اس بات کے راوی ہیں۔ مکہ شریف کہتا ہے اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں علاقے کے اندر اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا میری بکری چوری کر کے لے گیا، پکڑ کے لے گیا، جو بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے گیا بھاگ گیا، میں اس کے پیچھے گیا، اس سے بکری واپس لے لی میں نے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھنا تھا، حضرت ابو ہریرہ سے اور نبی پاک سے وہ بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھیڑیا دوڑ کر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا، اور جب چوٹی پہ چڑھا اور مجھے غصے سے کہنے لگا اے بندہ خدا تو نے اچھا نہیں کیا، میرا رزق مجھ سے چھین لیا، تو نے اچھا نہیں کیا، میرا رزق جو مجھے اللہ نے دیا تھا آپ نے چھین کر اچھا نہیں کیا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ چرواہا بولا خدا کی قسم میں ڈر گیا. وہ چرواہا جس کی بکری وہ لے کے گیا کہتا ہے خدا کی قسم میں ڈر گیا اس وقت کہ آج تک بھیڑیے تو بولتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں. آپ نے کوئی دیکھے ہیں کہ گدڑ وغیرہ بولتے ہوئے؟ بولو یار. آپ کے سامنے اگر کوئی بھیڑیا آ جائے, کوئی ایسا جانور آ جائے, آپ کے گھروں میں جو جانور ہیں وہ بولنے لگے, آپ سے بات کرنے لگے, آپ حیران نہیں ہو جائیں گے؟ وہ چرواہا کہتا ہے خدا کی قسم جس خدا نے مجھے پیدا کیا میں فوراً ڈر گیا, میں حیران ہو گیا کہ یہ جانور ہے, یہ انسان طرح گفتگو کر رہا ہے. میں ڈر گیا, میں حیران ہو گیا. میں نے پوچھا اے بے میں تجھے نہیں جانتا لیکن میں تجھے گواہی دیتا ہوں مکے کے اندر اللہ کا محبوب خدا کا دلدار جس کا نام محمد ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. وہ چرواہا کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ جانور ہو کر بول رہا ہے اور نام بھی بتا رہا ہے اور ان کے آنے کی خوشخبری بھی دے رہا ہے. اگر جانور کہہ رہا ہے نا تو یہ سچی بات ہے. وہ فوراً وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہتا ہے میں حاضر ہو گیا. سارا واقعہ پیش کیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں واقعہ پیش کیا اور میں نے کہا آقا مجھ پر کرم کیجئے. وہ جانور آپ سے محبت کرے, بے زبان جانور آپ سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے زبان عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت دے دیتا ہے کہ مکے کے پہاڑ کے اوپر وہ کھڑا ہو کر یا رسول اللہ آپ کو پہچان رہا ہے, یا رسول اللہ آپ کا نام بھی جانتا ہے. میں تو ایک انسان ہوں, اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے, میں کیوں نہ آپ کا کلمہ پڑھوں؟ یا رسول اللہ جلدی کیجئے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. ان انسانوں سے تو یہ بھیڑیا اچھا ہے, ان انسانوں سے یہ بھیڑیا بہتر ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بھی بیان کرتا ہے اور آپ کے علم غیب کو بھی مانتا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے عیاں نہیں. کہ یا رسول اللہ آپ تو اس عرش پہ زمین پہ رہ کر بھی عرش کی خبریں جانتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہو.